آج ہم کچھ ایسی تحریروں کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں جو اس سوال کا جواب دیتی ہیں کہ بھئی جب کام کرنے کا بالکل بھی دل نہ چاہ رہا ہو تو خود کو کیسے آمادہ کیا جائے۔ بنیادی خیال جو ان میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نظم و ضبط یعنی ڈسپلن وہ موڈ یا موٹیویشن سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ جی، اور زور اس بات پر ہے کہ ایک ایسی ذہنیت بنائی جائے جو دباؤ میں، مشکل میں بھی کام کرے۔ بالکل۔ یہ تو ایک بہت ہی آپ نے صحیح کہا، عام انسانی مسئلہ ہے۔ ہم سب کے ارادے تو بہت نیک ہوتے ہیں، بڑے منصوبے ہوتے ہیں، جی ہاں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہمت نہیں ہوتی۔ بالکل۔ اور یہ جو ذرائع ہیں ان میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارا دماغ جو ہے نا وہ قدرتی طور پر آرام اور آسانی کی طرف مائل ہے۔ اچھا، توانائی بچانا چاہتا ہے، تو یہ ہمارے بڑے مقاصد میں اکثر رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو آج ہم اسی رکاوٹ کو عبور کرنے کے طریقوں پر بات کریں گے جو ان تحریروں میں بتائے گئے ہیں۔ جی بالکل، دیکھتے ہیں کہ کیا حل نکلتا ہے۔ تو پہلا نقطہ یہ جو تحریک یا موٹیویشن کا انتظار کرنے والی بات ہے، ذرائع تو صاف کہتے ہیں کہ بھئی یہ حکمت عملی بالکل ناکام ہے۔ احساسات، جذبات یہ تو آتے جاتے رہتے ہیں نا، بالکل لہروں کی طرح۔ ان پر تو بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اصل چیز جیسا آپ نے بھی کہا نظم و ضبط ہے۔ ایک جملہ جو مجھے بہت اہم لگا، جی، نظم و ضبط وہ کرنا ہے جو ضروری ہے، خاص طور پر تب جب آپ کا دل بالکل نہ چاہ رہا ہو۔ بہت خوب۔ اور یہ بات جو ہے نا، یہ سیدھے دماغ کی وہ جو ڈیفالٹ سیٹنگ ہے اس سے جڑتی ہے۔ اچھا، توانائی بچاؤ، آرام تلاش کرو۔ تو جب ہم انتظار کرتے ہیں نا موٹیویشن کا، ہم اصل میں دماغ کو وہی کرنے دے رہے ہوتے ہیں جو وہ چاہتا ہے، یعنی کچھ نہ کرنا، یعنی سستی کو مزید تقویت دینا۔ بالکل۔ اور ان مواد میں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ تحریک موٹیویشن جو ہے وہ اکثر عمل کے بعد آتی ہے، پہلے نہیں۔ جیسے ہی آپ نے چاہے بے دلی سے ہی صحیح کام شروع کیا، وہ عمل خود توانائی پیدا کرتا ہے، ایک رفتار بنتی ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں نا، موشن کریٹس مومنٹم، حرکت ہی مزید حرکت کو جنم دیتی ہے۔ واہ، یہ تو کافی دلچسپ بات ہے۔ یعنی یہ صرف مرضی کی بات نہیں بلکہ دماغ کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھنا ہے۔ جی، اور اسے ایک طرح سے آپ کہہ لیں ہیک کرنا ہے۔ ٹھیک، تو جب ذرائع عملی مشورے دیتے ہیں وہاں بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ایک آئیڈیا ہے کہ سوچنے سے پہلے عمل کریں۔ جیسے ہی آپ ہچکچائے، دماغ نے شک پیدا کرنا شروع کر دیا۔ ایک تصور ہے، کھڑے ہو جاؤ اور سوچنے سے پہلے کرو، یعنی جسم کو حکم دو فوراً۔ بالکل، اس سے پہلے کہ دماغ قائل کر لے کہ بھئی چھوڑو کل کریں گے۔ صحیح، کیونکہ دماغ تو جیسے میں نے کہا آسان راستہ ڈھونڈتا ہے، اور وہ بہت خاموشی سے کرتا ہے یہ کام، پتہ بھی نہیں چلتا اور کام رہ جاتا ہے۔ اسی لیے یہ تحریریں کہتی ہیں کہ فوراً جسمانی حرکت کرو۔ اچھا، یہ دماغ کی اندرونی بحث کو نظر انداز کرنے کا طریقہ ہے۔ جسم کو حرکت میں لاؤ، دماغ پیروی کرے گا۔ بستر آرام دہ لگ رہا ہے، بس اٹھ کھڑے ہوں، سوچنے کا موقع ہی نہ دیں، دماغ کو بہانہ بنانے کا وقت ہی نہ ملے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے کی بات ہوئی، لیکن اس سب کا مطلب بڑا مقصد کیا ہے؟ ذرائع بار بار کہتے ہیں کہ یہ جو ہمت ہارنے کا چکر ہے نا، اسے توڑنا ہے۔ جی، ہر بار جب کوئی مشکل کے باوجود، تھکاوٹ کے باوجود، بے دلی کے باوجود قدم اٹھاتا ہے تو وہ صرف کام نہیں کر رہا ہوتا، تو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ اپنی خود اعتمادی بنا رہا ہوتا ہے، اپنی شناخت مضبوط کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بات بھی اہم لگی کہ آرام وقتی سکون دیتا ہے لیکن بعد میں پچھتاوا لاتا ہے۔ صحیح، جبکہ مشکل کام کر کے جو فخر ملتا ہے نا، وہ دیر پا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور اگر اس کو ذرا بڑے تناظر میں دیکھیں نا، تو یہ صرف کام ختم کرنا نہیں ہے، تو پھر یہ اپنے آپ سے کیے گئے وعدے نبھانا ہے، خود پر اعتماد بنانا ہے۔ اچھا، خود پر اعتماد۔ جی، ان تحریروں کے مطابق جب آپ مشکل وقت میں بھی ڈٹے رہتے ہیں نا، تو آپ کی خود شناسی بدل جاتی ہے۔ کیسے؟ آپ خود کو ہمت ہارنے والا نہیں سمجھتے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں وہ ہوں جو کام پورا کرتا ہوں، حالات جیسے بھی ہوں۔ یعنی آپ کی سیلف امیج بدل جاتی ہے۔ بالکل، اور یہ جو شناخت کی تبدیلی ہے، یہ آپ کو مستقبل کے چیلنجز کے لیے تیار کرتی ہے۔ ہر چھوٹی کامیابی اس نئی شناخت کو پکا کرتی ہے۔ زبردست۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو جو مواد ہم نے دیکھا اس کا پیغام بالکل واضح ہے۔ احساسات کا انتظار نہ کریں، جی، پہلے عمل کریں، تحریک خود آئے گی۔ بالکل، اپنے جسم کو حکم دیں،
دماغ کو بحث میں نہ الجھانے دیں، صحیح، اور وقتی آرام پر دیر پا ترقی کو ترجیح دیں، اور یہ سمجھیں کہ نظم و ضبط کوئی پیدائشی چیز نہیں ہے، نہیں، یہ بنایا جاتا ہے۔ یہ بنایا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے مسلسل اقدامات سے۔ جی بالکل۔ اور ایک آخری بات غور کرنے کے لیے، جی، صرف یہ نہ سوچیں کہ ان مشکل کاموں کو کرنے کا مجموعی اثر کیا ہے، یہ بھی سوچیں کہ اس سے آپ کی شناخت میں کیا تبدیلی آ رہی ہے۔ جب کام پورا کرنا، چاہے شروع میں کیسا ہی محسوس ہو رہا ہو، آپ کی عادت بن جائے، آپ کی فطرت بن جائے، تو پھر کیا کچھ ممکن نہیں۔ واہ، یہ تحریریں یہ سوال اٹھاتی ہیں کہ یہ صرف زیادہ کام کرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ ایک زیادہ باہمت، زیادہ قابل فرد بننے کا سفر ہے۔ بہت گہری بات ہے، یعنی آپ خود کو کیسے دیکھتے ہیں یہ آپ کے امکانات کی حدیں طے کرتا ہے۔ بالکل۔